حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں نے بلوچستان کے 28 اضلاع سے زائد اضلاع کو بری طرح متاثر کیا۔ وہیں بلوچستان بھر کے انفراسٹرکچر کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ سیلابی ریلوں سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ 3 ماہ کے بعد زمینی رابطہ بحال ہو گیا، مگر بارشوں اور سیلابی ریلوں کے بعد مہنگائی کے طوفان نے بلوچستان بھر میں اپنا پنجہ جما لیا تھا۔ رابطہ سڑکیں تو بحال ہو گئی مگر مہنگائی کنٹرول میں نہ آ سکی۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ برقرار ہے۔ بلوچستان میں حالیہ سیلابی صورتحال کے بعد یہاں پہ اشیاء خوردونوش کے حوالے سے جس قدر مہنگائی بڑھ چکی ہے اسے کنٹرول کرنا نہ ضلعی انتظامیہ کے بس میں ہے نہ گورنمنٹ کے بس میں ہے، کیونکہ یہاں جتنی اشیاء خوردونوش ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور عام صارف کے لیے دودھ دہی سے لے کر ٹماٹر پیاز آلو تک انتہائی مہنگے ہو چکے ہیں۔ اور اس شدید مہنگائی کا سدباب کرنے کے لیے حکومتی ارباب اختیار کی جانب سے کوئی بھی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہو سکے اور عوام تک یہ بنیادی ضرورت کی چیزیں مناسب نرخ پہ پہنچائی جا سکیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ بلوچستان میں اس شدید تباہی کے باعث جب یہ سڑکیں بند تھیں تو لاکھوں روپے کی اشیاء خوردونوش یہاں ٹرکوں میں سڑکوں پہ ضائع ہو گئیں، اور یہ پولٹری کا بہت بڑا نقصان ہوا، کھانے پینے کی چیزوں کا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے آج تک یہاں پہ عام لوگ اس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ بارہا کوششیں کرتی ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کی، لیکن یہ مہنگائی کنٹرول کرنا ضلعی انتظامیہ کے بس سے بھی باہر ہے۔ سیلاب کے بعد جو ہے نا ابھی مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گھی وغیرہ، دالیں وغیرہ، آٹا، سب چیز مہنگے آ رہے ہیں، اور جو ہے نا بہت ساری اشیاء جو ہے نا مہنگی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے عوام نہیں صرف دکاندار بھی پریشان ہیں۔ شہریوں کو دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ حکومت بلوچستان اور ضلعی انتظامیہ کو چاہیے کہ منافع خوروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رپورٹر ظہور مکسی، ساتھی رپورٹر یار علی کے ساتھ وش نیوز سی بی۔